خدا یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں کل رات میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور میں اس ویڈیو کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ کے لیے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علی رضا صاحب ہیں، اسلامک اویکننگ جو چینل چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کل ایک کرونا وائرس کے اوپر جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے دیکھی۔ میں پہلے بہت خوش ہوا کہ انہوں نے کوئی اچھی چیز بنائی ہوگی، جیسے ہم دیکھیں گے کہ تمام مذاہب کرونا وائرس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اسلامک اویکننگ جو گروپ ہے انہوں نے بھی اپنے چینل کے اوپر ایک کرونا وائرس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ تو جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بائبل مقدس میں سے بھی کچھ آیات کوٹ کی ہیں اور انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے۔ تو جب میں نے وہ آیات کو سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی رضا صاحب جو اپنے آپ کو ایک اچھا کہہ سکتے ہیں کہ اسکالر کہتے ہیں یا بڑے سمجھدار ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ ابھی سیکھ رہے ہیں تو آپ غلط آیات کوٹ نہ کریں، اور اگر آیات کوٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی تشریح بھی صحیح کریں۔ جو لکھا ہوا ورڈ ہے وہ اگر آپ وہی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے تو پھر آپ کو تفسیر کرنے کی بھی یا تشریح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا آپ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں بہت اچھے طریقے سے بائبل کی جو تعلیم تھی میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو اسلام ہے میں اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ بالکل آپ نے دو نمبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کی ہیں۔ پہلے آپ اس کو سن لیں، پھر میں اس کے اوپر آپ کو ویڈیو جو آگے آپ دیکھیں گے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ تو پہلے ہی آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ بیان کرنا بھی ہم پر واجب ہے۔ تو دوستو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یا جناب مسیح علیہ السلام ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو آج کے کسی سائنس کے اصول پر، حفظان صحت کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو، جو کہ انجیل متی کے باب 15 میں موجود ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام اور ان کے شاگرد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھویا کرتے تھے، اور جب بزرگوں نے اعتراض کیا تو جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیز منہ سے نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام ایسا پیغام دیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہو، اور موجودہ حالات میں تو مہلک بھی ہے؟ وہ کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ طہارت جیسی نعمت کو جناب مسیح علیہ السلام کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء تک سب نے طہارت کی تعلیم دی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام ایسی بات کہیں؟ تو ایسی آیات من جانا بلّہ نہیں ہوتی۔ جی علی رضا صاحب اور تمام ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ جس طریقے سے علی رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں ان کی جو تعلیم تھی ان کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے تھے، اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جی بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ پیغام ان کا ذرا سن لیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جسمانی طور پر وہ اتنے ہی ان کو وہ غلاظت سے بھرے ہوتے تھے کہ ان کو بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہوگی، کیونکہ وہ خدمت کر رہے تھے اور اپنے آپ کو وہ ہمیشہ پاک و صاف رکھتے تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح مختلف جگہ پر جب بھی جاتے ہیں تو وہ دعا کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی دعا کرتے تھے۔ تو وہ تو طہارت ان کی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اب صرف یہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، تو خدا یسوع مسیح نے ان کو کہہ دیا کہ جی وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھا سکتے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاک صاف رہتے ہیں، تو فقیوں فریسیوں کو بہانا چاہیے تھا
پہ تنقید کرنے کا، تو انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ جتنی بھی جو بھی کھانا ہوتا ہے وہ پیٹ میں جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ جب حاجت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ باہر نکل جاتا ہے، لیکن جو ہم بدگوئیاں کرتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، زنا کاریاں کرتے ہیں، حرام کاریاں ہوتی ہیں، وہ ساری جو ہے نا وہ منہ سے ہی جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں، نکلتی ہیں بدگوئیاں وغیرہ، اور تمام چیزیں دل میں وہ بنتی ہیں اور منہ کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ جتنی بھی جو ہے وہ غلط چیزیں ہیں وہ منہ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہم اظہار کرتے ہیں، نکلتی ہیں باہر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے کہا کہ جی جو جسمانی طہارت ہے، انہوں نے ہاتھ دھونے کو اتنی ترجیح نہیں دی جتنی انہوں نے کہا کہ منہ بھی صاف ہونا چاہیے انسان کا، کہ منہ سے یہ ساری چیزیں، اندر سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کس طریقے سے جو ہے طہارت کی جاتی ہے۔ یہ تو جراثیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے تو خدا مسیح نے ان کو اجازت دی کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھا لے اور جراثیم چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جراثیم کس طریقے سے زیادہ جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو پہلے ملاحظہ کریں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا سادہ سا مسئلہ پکا لیں۔ وہ ایک دیہاتی آئے، میرے آقا مدینے والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تیمم کا طریقہ سکھا رہے تھے، اور یہ ساتھ فرمائے دیکھو راکھ پہ تیمم نہیں ہوتا، مٹی پہ تیمم ہوتا ہے، یعنی جب پانی نہ ہو۔ یہ میں آپ کو طریقہ ہی بتا دوں، آسان سا بتاؤں، یہ میری طرف دیکھو، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جہاں پانی نہ ملے نا، جہاں پانی نہ ملے، آج میں طریقہ ہی بتا دوں آپ کو، جہاں پانی نہ ملے وہاں مٹی ہو، اور مٹی نہ ہو کہیں دھول ہو، کوئی مٹی کا اینٹ ہو، یا کہیں کسی جگہ پہ پاک دھول پڑی ہو، مٹی اتنی کی جس پہ ہاتھ پہ لگ جائے، ایسے مٹی پہ ہاتھ ایسے لگا کے نا، اگر زیادہ لگ جائے تو ایسے جھاڑ دینا، لگا کے ایسے کر دینا، یہ دیکھو ایسے ایسے، بس ایسے سر پہ ایسے مل دیں، اس کے اندر انگوٹھا اس کے اندر ایسے کر کے ایسے مار دیں، پھر دوسرا ہاتھ ایسے لگا کے اگر مٹی زیادہ ہو یہ دیکھیں ایسے کر لیں، یہ دیکھیں ایسے کر لیں، یہ دو انگلیاں، یہ دو انگلیاں، یہ دو انگلیاں، یہ ایسے اور یہ ایسے، ایسے کتری انگلی میں سے یہ ایسے، اور زیادہ فن نہیں آتا تو ایسے ایسے کر لو، او کریم ہے۔ جی آپ نے اسلام کا جو طریقہ ہے طہارت کا وہ دیکھ لیا، تو میں صاحب عقل سے یہ سوال ہے میرا، مجھے یہ بتائیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے وہ کام کر لینا اچھا ہے، کھانا کھا لینا اگر اچھا ہے تو، یا دعا کر لینا اچھا ہے، یا اگر آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہیں تو آپ دھول سے، مٹی سے، جس میں بے شمار جراثیم ہیں وہ آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگاتے ہیں، بازوؤں پہ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، داڑھی پہ لگاتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، ہر اس حصے پہ آپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر مٹی نہیں لگی ہوئی، وہاں پہ بھی لگاتے ہیں اور جراثیم لگاتے ہیں۔ تو یہ طہارت اچھی ہے، یا بغیر آپ ہاتھ دھوئے آپ کھانا کھا لیتے ہیں یا آپ دعا کر لیتے ہیں؟ میں طہارت کو بہتر سمجھتا ہوں، ہونی چاہیے، لیکن یہ جو طہارت ہے اسلام سکھا رہا ہے وہ مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح کی پاکیزگی ہے یا طہارت ہے۔ تو یہ میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ اس پہ غور کریں اور جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمیں بتائیں۔ یہ جو طریقہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو ہے نا مضر صحت ہے، اور جس طریقے سے ہمیں تنقید کی جا رہی ہے کہ خدا مسیح کے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیا، تو خدا مسیح نے کہا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو اندر سے نکلتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے۔ تو وہ تشریح اگر چند آیات ہم نیچے پڑھتے تو آپ کو مل جانی تھی کہ جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں بدگوئیاں اور جھوٹ ہیں اور نفرتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، اس طرح کی خون ریزیاں اور جو ہے بدکاریاں جو دل میں جنم لیتی ہیں اور منہ کے ذریعے سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہیں جو باہر سے
اندر سے نکل کے انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو فقی فریسی تو اس بات کے جو ہے نا وہ تنقید کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس بنا پر خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ چیزیں کہی ہیں جو بالکل حق پر ہیں اور سچی ہیں۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں جو دوسری بات لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے علی رضا صاحب نے بات کی ہے، وہ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اب دیکھیں جیسے کہ تیموتھیوس 1 باب 5 آیت نمبر 23 میں ہے، آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی شراب بھی پیا کر۔ یعنی کہ جن کو امراض معدہ ہیں اور وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ معدے کی اصلاح کے لیے اور خود کو طاقتور کرنے کے لیے شراب پیا کریں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی جو انہوں نے پڑھی، پہلا تموتھیوس 5 باب اس کی 23 آیت، یہاں پر صاف لکھا ہے کہ آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ یہ میں انگوروں کا رس ہے، یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو شراب کا ورڈ دیا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ان کی جو اوپر تفصیل لکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی انہوں نے صاف طور پر بتایا ہے کہ زیادہ غالب خیال یہ ہے کہ تموتھیوس گندے اور آلودہ پانی کے باعث پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ آج بھی دنیا کے اکثر حصوں میں صاف اور صحت افزا پانی کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر مراد یہ ہے کہ میں کا استعمال بالکل ہی ترک نہ کر دے۔ پولس نصیحت کرتا ہے کہ اپنے معدہ اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر۔ تو آگے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف طبی ضرورت کے تحت میں کے استعمال کی بات کرتی ہے، اس کو کھینچ تان کر میں نوشی کی آمر اجازت کے معنی نہیں نکالنے چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کے ساتھ یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ یہ میں جو تھی انگوروں کا رس تھا، اور اس وقت جو ہے نا یہ میں جو ہے نا وہ جراثیم کش دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ لوگ اس کو عام جو شادی بیاہ تھی وہاں پہ بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ جو تھی اس وقت میں جو یہ علاج کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ آج بھی یہاں ہماری بے شمار ایسی میڈیسن ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ الکوہل استعمال ہوتی ہے۔ تو جو وائن ہم اسے کہتے ہیں، اب وہ وائن جو ہے وہ اگر عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو شراب کہا گیا ہے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ڈکشنری ہے، میں نے کمپیوٹر سے ہی جو ہے نا ٹرانسلیشن کو میں نے نکال لیا، اس کا یہ میں آپ کے سامنے کلپ سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر صاف لکھا ہوا، اگر میں نے لکھا ہے کہ سیرپ کو کیا کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کو شراب مرکز جو ہے وہ کہا گیا۔ تو شربت کی جو ہے وہ اردو میں ہم شربت کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو شراب کہتے ہیں۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی تمام اسلامی ملک ہیں وہ شراب پیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں کو اور آپ شربت کو اور شراب کو آپ ذرا دیکھیں۔ اگر میں کہتا ہوں جی اسلامک ممالک میں شراب پی جاتی ہے، حالانکہ تو وہ شربت پیتے ہیں، سیرپ جسے کہا گیا تو ورڈ شراب یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح میں کا ورڈ جو آیا تھا وہ اسی سبب سے آیا تھا کہ وہ علاج کے طور پر ہوتے ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی میڈیسن ہیں وہ جو سیرپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کے اندر الکوہل بعض ایسی میڈیسن ہے جس کے اندر وہ ضروری سمجھی جاتی ہے، اگر وہ نہیں ڈالتے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ مہربانی سے اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں، جو یہ تو جو انگوروں کا رس ہوتا ہے اس سے یہ وائن جو ہے نا وہ بنتی ہیں، جو پالوس رسول تموتھیوس کو پینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جب ضرورت پڑتی ہے کہ پیٹ کی بیماری کو کسی کو لگ جاتی ہے، جب پیٹ کا کوئی مسئلہ آتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کیا اجازت دیتا ہے۔ تو یہ آئیے ہم پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں۔
الحق بسرعة. هذا عبس أنت. يقول عبس هطيب. يقولون كورونا ماشي كورونا يكذبون عليكم. والله قوام. وريله سر شنو؟ هذا عالي شنو؟ هذا غسول الكبد وغسول كل الأمراض. الله جعل من بولها دواء. هذه عطى الله سبحانه. يا هلا. ها. يبو. उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऊंट का पेशाब पीने में क्या शिफा है और क्या ये बात ठीक है। तो इस सिलसिले में ये यकीनन एक अहम सवाल है, क्योंकि मुस्लिम शरीफ के अंदर भी इस हदीस पाक का जिक्र आया है और सही अहादीस के अंदर ये तज़किरा मौजूद है कि अहले ओरेकल या उरैना के शख्स आए और अफराद कुछ आए और उनको एक मुताद्दी बीमारी थी ख़ास किस्म की जो उनके इलाका से ताल्लुक़ रखती थी। तो आपने उनको दूध पिलवाया, ऊँटनियों का पेशाब पिलवाया और उससे वो शिफायाब हो गए और उनको सेहत मिल गई। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना वो इस्लाम में पेट की बीमारी अगर किसी को लग जाती है तो उसका इलाज किया जाता है। तो अब मज़ीद कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस तरीके से मसीहत को बदनाम किया जाता है कि वो जो है वो तहारत का लिहाज नहीं करते और शराब पीते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये चीज़ आपके सामने मैंने रखी है कि जो ऊँटनियों का जो पेशाब है वो पीने से पेट की बीमारियां जो हो जाती हैं और अरब के बेशुमार जो लोग हैं वो इसको मशरूब के तौर पर यानी कि पीते हैं और वो कहते हैं ये सुन्नत है और सुन्नत को पूरा वो कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि खुदा ने तो ऊँट को भी जो है ना वो नापाक करार दिया था, जैसे आप तनकीद करते हैं कि सूअर जो है ना वो मसीहत में और इस्लाम में भी हराम है। तो अगर आप बाइबल का हवाला देते हैं जी बाइबल में लिखा हुआ है सूअर हराम है, तो भाई उसकी अगली आयत में ये भी लिखा हुआ है कि खरगोश भी और ऊँट भी और सफ़ान भी ये भी हराम है। तो आप खरगोश भी खाते हैं, आप ऊँट भी खाते हैं। आप ऊँट का गोश्त तो छोड़ें, आप तो आप उसका जो पेशाब है वो भी कहते हैं कि जी वो भी सुन्नत है। ऊँटनी का जो पेशाब पीना चाहिए और उसमें जो शिफा है जो भी आपने देखा। तो मुझे बताएं कि ये कौन सी तालीम है भाई, इसमें जरासीम मज़ीद लगेंगे या वो जरासीम को मारेगा। तो ये जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्कोहल होती है जो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेहतर है या ये तरीका जो आप अभी देखा आपने या आप इस्लाम सिखा रहे हैं वो तरीका बेहतर है। तो मैंने आपके सामने ये छोटा सा जो पैगाम था वो देना था कि खुदारा जो बाइबल की जो सच्ची आयत हैं उसको झूठा करके बयान करने की कोशिश ना करें। और जो ईमान रखते हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या दीगर मज़हब के लोग हैं जो बाइबल को मानते हैं, आप उनकी जो ईमान है उनको आप जो है ना वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी मसीही सुन रहे हैं या इस्लाम के वो सच्चे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, वो ख़ुद ही फ़ैसला कर। तो मेहरबानी से हम मसीही लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन और सलामती के साथ रहें। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम जो है ना जो वबा इस वक्त आई हुई है हमें मिलकर उसका जो है वो सामना करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के मज़हब के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। ये मैंने तनकीद नहीं करनी थी, ये मैंने आपको जवाब दिया। अली रज़ा साहब, आप प्लीज़ अपने आप को बदलें और ये तनकीद करना छोड़ें और खुदा के कलाम को ईमान रख कर मानें, ना कि उस पर तनकीद करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और ईमान की क़ुव्वत दे ताकि आप अपने आप को अली रज़ा साहब आप बदल सकें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।